بہار رمضان بہار رمضان بہار رمضان بہار رمضان بہار رمضان۔ آج ایک بار پھر ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان، اور ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں، خصوصی مہمان ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خدیجہ کی سیرت کے متعلق کچھ خاص پہلو ارشاد فرمائیں۔ پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ پسندیدہ کتاب کون سی ہے آپ کی؟ سائل آئے نہیں تھے، ان کا سوال آیا تھا، تو اس نے کہا جی فرعون کی نانی کا کیا نام تھا؟ واٹس ایپ پہ جو میں جوابات دے رہا ہوں، جو شرعی مسائل کا جوابات دے رہا ہوں، تقریباً 200 سے 250 یا اس سے زیادہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تو جی ہاں ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ حافظ کرامت غوث قادری۔ تو آج ایک بار پھر ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے روزوں کے مسائل اور رمضان کی فضیلت۔ اور ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں، خصوصی مہمان ہیں، وہ ایک عالم دین بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا مفتی خاقان عطاری المدنی مدظ اللہ العالی۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ ہمارے ویورز کو اپنے متعلق بتائیں کہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ اللہ، یہ مصروفیات میں بس اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو درس نظامی کی تدریس اور ماشاءاللہ دارالفتاء کی مصروفیات ہیں، افتاء، فتویٰ نویسی وغیرہ، اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ خطابت اور دیگر اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، تو بنیادی طور پہ یہ دو مصروفیات۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ ان کے متعلق کچھ آپ ان کا تعارف ارشاد فرمائیں کہ ان کا تعارف کیا ہے؟ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اہل اسلام میں شاید ہی کوئی فرد ہو کہ جو ان کی شخصیت سے واقف نہ ہو، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی والدہ ماجدہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے ذریعے آپ کو عطا فرمائی، اور یہ آپ کے شرف اور آپ کی فضیلت کے اندر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم بات کریں آپ کی دیانت، آپ کی امانت داری، آپ کی عبادت گزاری، اور اسی طریقے سے ایک آپ کی پاک دامنی کی، تو جب تک ابھی تک اسلام کا ظہور اس انداز سے نہیں ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے بھی یہ تمام کے تمام اوصاف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ وہی بات ہے نا کہ جو چنیدہ شخصیات ہوتی ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان میں وہ پہلے سے ہی اوصاف رکھ دیتا ہے، اور جس کو جس کام کے لیے اور جس جگہ کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے اس کے اندر وہ اوصاف پیدا فرما دیتا ہے۔ تو چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مستقبل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد میں آنے والی تھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام اوصاف کے جو ایک نبی کی زوجہ کے اندر ہونے چاہیے وہ پہلے ہی رکھ دیے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ جتنے بھی وہ اوصاف کے ایک نبی اور پھر سب سے آخری نبی اور سب سے افضل نبی کے لیے جو ضروری تھے کہ ان کی زوجہ کے اندر پائے جائیں، وہ سارے کے سارے اوصاف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اچھا، آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق کچھ خاص پہلو ارشاد فرمائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت کے حوالے سے بات کی جائے
تو جیسے کہ میں نے چند اوصاف کا جو ہے اپنی گفتگو کے اندر ذکر کر دیا. جی جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ جو اوصاف تھے، ظاہری بات ہے کہ جیسے قرآن پاک میں یہ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات جی والطیبون للطیبات، تو یہ جو ہے نا کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، تو وہ ایک اس کا ظہور بھی نظر آتا ہے. اب دیکھیں نا کہ ایک نارمل سی ایک طبیعت ہوتی ہے جی جی کہ اگر جو ہے کوئی بندہ صفائی ستھرائی کا عادی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ گندگی سے ایک آر سی محسوس ہوگی اور وہ اس سے دور بھاگے گا. جی اور اگر ایک جو ہے نا وہ گندگی میں رہنے والا شخص ہے یا اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے تو وہ جتنا مرضی اس کو گند جو ہے نا اس کے اوپر ڈال دیا جائے وہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. جی تو یہ ایک خاص وصف ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو اوصاف عطا کیے تھے تو اب ان کی بھی یہ تلاش تھی کہ مجھے بھی کوئی ایسی شخصیت ملے کہ جن کے اندر یہ اوصاف ہوں، اور آپ نے اس کے لیے ایک تلاش بھی کی اور آپ کے ذہن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت بھی آئی. لیکن آپ بعض امور کے اندر آپ جو ہے وہ جیسے تجارت آپ فرماتی تھیں تو آپ تجارت کی پیشکش نہیں کرتی تھی کہ کہیں رد نہ کر دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک خاص موقع آیا تو اس وقت انہوں نے پھر باقاعدہ طور پہ تجارت کا وہ معاملہ کیا بھی اور اس میں نفع بھی ہوا. اور پھر اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ان کے اوصاف جو یہ تلاش کر رہی تھیں اور جس کی ایک تجسس میں یہ تھیں، پتہ تھے پہلے سے سنے ہوئے تھے کہ جو ہے وہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ ابھی تک تو اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں تو اعلان نبوت سے 15 سال پہلے ہی آ چکے. تو اب یہ تھا کہ یہ تلاش کر رہی تھی کہ وہ جو میں نے اوصاف سنے ہیں ان کی تصدیق کیسے ہو. تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ غلام کو ساتھ بھیجا. ادھر جو اس نے معاملات دیکھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری، دیانت داری، ایمانداری، دیگر جو اوصاف، حسن اخلاق، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ معجزات دیکھے، حضور پہ جو ہے وہ بادلوں کا سایہ فگن رہنا اور اس طرح کی جو کچھ چیزیں دیکھیں آ کے بیان کی. تو انہوں نے کہا یہ تو وہی اوصاف ہیں کہ جو میں نے سنے تھے اور جیسا جو ہے نا میں سوچتی ہوں اور جیسے اوصاف کی حامل شخصیت کی مجھے طلب ہے. تو آپ نے پھر اس وقت جو ہے وہ جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک عقد نکاح کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے اور ایک نکاح کا پیغام بھیجا جاتا ہے، وہ سلسلہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا. اور یہ بات ایک گھریلو جو خاتون ہیں ان کے لیے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سب سے بڑھ کے ان معنی میں بھی جو ہے نا وہ مشعل راہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے جو ہے نا وہ گھروں کے اندر فتنہ فساد برپا ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اگر پڑھیں گے تو یہ پہلو بڑا اچھے انداز سے سمجھ آ جائے گا کہ کیسے سمجھنا ہے شوہر کی طبیعت کو اور پھر شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ہمیں بتایا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ جو ہر مشکل گھڑی کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کام آنے والی. اور ایک موقع پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جگہ کہ جب سارے چھوڑ کے مجھے چلے گئے تھے لیکن ایک تھی کہ جو ہر وقت میرے ساتھ رہی ہیں اور وہ سیدہ خدیجہ. تو یہ موقع یعنی بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا بھی مرحلہ آ جائے، جیسا بھی موقع آ جائے، جیسی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہو. یہ ایک چیز. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے اوصاف کا ذکر کیا کرتے تھے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خود بیان فرماتی ہیں کہ کئی مواقع ایسے آتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے خدیجہ ایسے کرتی تھی، وہ یوں کرتی تھی. یعنی وہ سارا ذکر کرنا، یاد کرنا، اور جس چیز کے ساتھ حضرت خدیجہ کی یاد وابستہ ہوتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی یاد کیا کرتے تھے. یعنی جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تحائف بھیجے جاتے تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تحفے تقسیم فرماتے تھے اور ان میں ترجیح کے ان کو دیتے تھے، اچھا یہ فلاں کو بھی جا کے دے دو کہ یہ جو ہے نا حضرت خدیجہ سے محبت کرتی تھی، یہ ان کی سہیلی تھی، تو ان کو وہ تحائف بھجوایا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے گویا یہ ہمیں ایک گھریلو زندگی کے حوالے سے پیغام ملا کہ جس طرح ایک بیوی کو شوہر کی ہر گھڑی کے اندر اس کا ساتھ دینا ہے اور شریعت کے دائرے میں رہ کے دینا ہے، وہ تو ہے معاملہ. دوسری طرف شوہر کا بھی ایسا ہونا چاہیے، نہیں کہ سسرال والوں کے ساتھ اس بگاڑ کے رکھے، بلکہ بیوی کے تعلق جہاں جہاں جس کے ساتھ ہیں
اور جس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ایک تعلق بنتا ہے شریعت کے دائرے کے مطابق، تو اب وہاں اس تعلق کا بھی خیال کرے۔ تو جب اس طریقے سے زندگی گزاری جاتی ہے کہ بیوی کی طرف سے ایسا انداز ہو، پھر آگے شوہر کی طرف سے بھی وہ انداز ہو، سیرت نبوی کے اندر ملتا ہے، پھر گھر بھی اچھے انداز سے چل سکتے ہیں۔ تو اس انداز سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت، وہ میں کہتا ہوں کہ گھریلو حوالے سے دیکھیں تو وہ مشعل راہ بنتی ہے۔ پھر جو آپ کے اخلاق ہے، آپ کے اخلاق کریمانہ ہیں، آپ کے اوصاف ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، عبادت ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تو باقاعدہ طور پہ پورا چیپٹر ہے جس کو شاید ہم یہاں پہ چند منٹوں کے اندر تو قاصر ہے کہ ہم ساری چیزیں بیان کر سکیں۔ یہ تو آپ نے مفتی صاحب ارشاد فرمایا ان کی سیرت، اب ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ دیکھیں، جس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو اس وقت تک جنازے کا کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ہیں ام فضل ان کا نام ہے، انہوں نے غسل دیا تھا، تو جو ایک طریقہ کار ہوتا تھا اس کے مطابق غسل دیا۔ یہ ہے کہ جنازہ باقاعدہ طور پہ ایسے نہیں پڑھا گیا۔ تو یہ جنازے کا یہ معاملہ ہے۔ یہ پھر اس میں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا انتقال ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دکھ بھی کتنا ہوا، کیونکہ یہ وہ رفیقہ حیات ہے نا، کہ جیسے میں نے کہا کہ ہر گھڑی میں کام آئی اور ہر جگہ پہ سکھ اور چین کا سبب بنی۔ جب جو ہے پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے تو اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ کو رب کیسے چھوڑ سکتا ہے، آپ تو ایسے حسن اخلاق والے ہیں، آپ ایسے ایسے اوصاف والے ہیں، وہ پورا ذکر کرتی ہیں، تو ہر گھڑی پہ کام آنے والی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پھر خصوصیات بھی ویسی عطا کی۔ ایک تو دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں سب سے زیادہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مدت نکاح رہا، اور پھر جتنا مدت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ عقد رہا اس دوران حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی اتنا خیال تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب جب انتقال ہوا ایک قربت تھی، ایک محبت تھی، الفت تھی، اب اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غم بھی بڑا ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غموں والا سال، یعنی حضور نے پورے سال کو جو ہے نا وہ غم والا قرار دے دیا کہ اتنا دکھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انتقال پرملال پہ ہوا۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کس جگہ ہوئی؟ مکہ کے اندر ہی جو ہے نا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین۔ اللہ، آپ نے مفتی صاحب سیرت کو بھی بیان کیا اور خاص پہلو کو بھی بیان کیا، ہماری اس امت کو اس سے کیا درس حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے جتنے بھی اکابر گزرے ہیں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، اور پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، جتنا ہم جو ہے نا وہ ایک عنوانات پڑھتے ہیں ان کے حوالے سے، تو میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ہمیں فقط ایک رسم کے طور پہ ان کو نہیں پڑھنا چاہیے، ایک تاریخی شخصیت کو آپ پڑھ رہے ہیں فقط اس طور پہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس طور پہ آپ ان کو پڑھیں کہ ان کی سیرت کا جو جو پہلو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ جتنا عمل کر سکتے ہیں آپ اتنا عمل شروع کر دیں۔ جیسے ہم نے کچھ چیزیں بیان کی، آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا دیگر ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، ہماری بزرگ ہستیاں ہیں، ان کی سیرت پڑھیں تو ان کی سیرت میں سے کچھ لینے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں نا جی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جی پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہ ہم پڑھتے ہیں کرامت کے طور پہ، اچھا جی وہ تو بڑے لوگ تھے، پڑھ لیتے تھے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ بھائی وہ پڑھتے تھے نا، اب چلو یار میں 2 رکعتیں تو پڑھوں، 2 نفل تو پڑھ لوں، تو چلو ہم یہ تو کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ جی وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ پوری رات کر لیتے تھے، تو ہم ہاں تو اصغر ہی صحیح، چلو تو مطلب وہ تو اعظم تھے، تو تم چھوٹے ہو کے کچھ کر لو، کچھ تو کرو، کچھ کرو۔ مطلب اب پوری رات نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں یار پوری رات تو مجھ سے نہیں ہو سکتا نا، وہ تو بڑے لوگ تھے، تو کم از کم بندہ پھر چلو یہ کر لے کہ چلو پوری رات نہیں تو کچھ دیر کے لیے 2 نفل ہی پڑھ لے، نفل نہیں پڑھ سکتا کچھ دیر کے لیے ذکر کر لے، تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اپنے عبادت کا کسی بزرگ کا پڑھا تو بندہ کچھ عبادت جو ہے نا اپنے معمولات کے اندر ایڈ کر لے۔ آپ نے وہاں پہ حسن اخلاق کا پڑھا تو کچھ نہ کچھ حسن اخلاق اپنے معمولات کے اندر ایڈ کر لے۔ آپ کی طبیعت میں غصہ ہے، آپ نے پڑھا نرمی اپنانی ہے تو کچھ جو ہے نا وہ عمل کر لیں۔ ایک میں کل جو ہے وہ روایت پڑھ رہا تھا کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں جو ہے نا وہ ایک چیز بیان کی گئی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور وہ اسلام اس نے قبول کیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ انہیں جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دیں۔
تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سورہ زلزال جو 7 آیات ہیں وہ پڑھ کے جو ہے نا وہ سنائی اور اس کو کچھ اس کا بتایا کہ یہ اس میں یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ جب اس کو 7 آیتیں میں نے پڑھ کے سنائی نا تو اس نے کہا جی مجھے یہ کافی ہے، انہوں نے سمجھ لیا، کہتا مجھے یہ کافی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت جو صحابی سکھانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کو 7 آیتیں سکھائی ہیں، قرآن کی آیتیں اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں بس یہ مجھے کافی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس کو دین کی سمجھ آ گئی ہے، اب اس کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے اندر کئی احکام ہیں، لیکن اگر سمجھنے کو اس کی 7 آیتیں بھی سمجھ آ جائیں یا ایک نقطہ بھی سمجھ آ جائے، بندہ زندگی پہ اس کو نافذ کر لے تو وہ بھی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس طرح کی یہ حدیث بتا رہی، تو اسی طریقے سے جب ہم ان بزرگوں کی سیرت کو پڑھیں تو اس میں کوئی ایک نقطہ تو جو ہے نا وہ اپنے زندگی کے اندر اپنائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب ہم ان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی اپنے سیرت میں اپنی جو ہے نا وہ حیات میں اپنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہی ذریعہ نجات بنا دے۔ اچھا مفتی صاحب، سیرت کو تو آپ نے بیان کیا ہے، آج کل شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا رہتا ہے، اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے ان کو کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ وہ تو کچھ جو ہے نا میں نے ضمناً بیان بھی کر دیا کہ کس انداز سے جو ہے نا وہ چلنا چاہیے۔ اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 2 پہلو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ حضرت خدیجہ ہر موڑ پہ ہر گھڑی پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کام آنے والی، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے رشتے کا لحاظ کرنا، ان کے تعلق داروں کا لحاظ کرنا، یہ ایک طرف۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا رشتہ، کامیاب رشتہ تب چل سکتا ہے کہ جب دونوں طرف سے حقوق کی ادائیگی اور محبت اور الفت والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں گویا رشتہ جو ہے نا یہ پیغام دے رہا ہے کہ جتنے بھی افراد جو اس طرح کے مصائب کا اور اس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر غور کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے حقوق ملنے چاہیے لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا ایک بھی حق نہیں پورا کر رہی، اور دوسری طرف شوہر کہتا ہے کہ مجھے ایسی بیوی چاہیے، اپنی طرف سے وہ ایک حق بھی پورا نہیں کر رہا۔ اگر دونوں جو پارٹنر ہیں وہ اپنے اپنے حقوق پورے کرنے والے بن جائیں تو امید ہے کہ بہت سے بگاڑ جو معاشرے کے اندر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تو دیکھا ویورز آپ نے کہ ہم نے مفتی صاحب سے سنا کہ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو بیان کیا انہوں نے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ملنے والے سبق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں، روزوں کے مسائل اور رمضان کے مسائل، اس کے حوالے سے سب سے پہلے آئیے ہم مفتی صاحب سے سنتے ہیں کہ رمضان کے متعلق ہمیں بتائیں، اس کی فضیلت بتائیں، اور اس روزوں کے متعلق کوئی فضیلت ہمیں بتائیں۔ دیکھیں رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمایا، اور اس کی فضیلت خود اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں وہ یہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کے مہینے کی سب سے فضیلت جو بڑی ارشاد فرمائی اور برکت ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اس میں اور بھی بات ہو سکتی تھی، یعنی اس میں شب قدر کو بھی بیان کیا جا سکتا تھا، اور اس میں جو ہے وہ جو ہے نا روزوں کی کوئی فضیلت بھی بیان کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ قرآن کو بیان کیا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ قرآن کے اندر انسان کی زندگی کے ہر پہلو کا بیان موجود ہے، تو رمضان کو اس کے ساتھ جوڑ دیا اور فرما دیا کہ رمضان وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں میں نے تمہیں برکتوں والا قرآن دیا کہ تم رمضان کی بدولت قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ اور قرآن پہ عمل کرو گے تو زندگی بسر جو ہے نا اچھی ہو جائے گی اور سارے کے سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، تمہیں ہر چیز کا حل مل جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی فضیلت رمضان کی ہے۔ پھر روزوں کے فضائل پہ جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ روزوں کے فضائل کے متعلق کچھ ارشاد۔ دیکھیں ایک تو سب سے بڑی جو ہے نا وہ فضیلت جو قرآن پاک سے ہم جو ہے نا اگر بات کریں تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کی سب سے بڑی فضیلت میں قرآن سے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ کئی افراد ہمارے ہیں وہ جو ہے نا بڑا الجھ جاتے ہیں بعض اوقات ان معاملات میں، اچھا جی وہ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے تو فلاں ہے، بڑا عجیب طریقے سے نا ہماری عوام کو الجھایا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے اوپر کوئی ایسا اختلافی معاملہ ہے نہیں کہ ہم جو ہے نا روزے کی فضیلت بیان کریں تو اس کے اوپر کوئی یہ کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ایک آپ کو
بتا رہا ہوں کہ کئی افراد جو ہے نا وہ اس طرح کی سوچ بھی آج کل رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم صرف اس چیز پہ رہ رہے ہیں کہ جو قرآن کے اندر ہے اس وقت۔ تو فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کو بیان فرمایا کہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور یہ ہے کہ جو پہلوں پہ فرض تھے وہ فی نفس ہی روزہ تو فرض تھا، احکام اس کے جدا تھے، یعنی روزے کے احکام ان معنی روزہ ٹوٹتا کس سے ہے، اور روزے کی مدت کتنی ہوگی، کب سے کب تک روزہ رکھنا ہے، کون سے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، ایسے جو احکام ہیں وہ جدا تھے۔ لیکن روزہ فی نفسی ہی عبادت ہے، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام ان کی امتوں میں رہی، لیکن مجموعی طور پہ رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھنا یہ اس امت کا خاص ہے، یہ اس امت کو فضیلت دی گئی ہے۔ اور پھر ساتھ جو اس کا مقصد اور اس کی سب سے بڑی جو ایک برکت ارشاد فرمائی اور اس کو فضیلت بھی کہہ سکتے ہیں وہ کہ لعلکم تتقون، کہ تم روزہ رکھو گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا متقی ہو جاؤ گے۔ یعنی قرآن کو پہلے جوڑا ادھر شہر رمضان کے ساتھ اور روزے کے ساتھ تقوی کو جوڑ دیا۔ یہ دونوں اگر عنوانات کو آپ دیکھیں گے تو یہ رمضان کی فضیلت اور پھر اس کے ساتھ روزوں کی برکت اور فضیلت یہ بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بندہ اگر رمضان میں روزے رکھ لے وہ قرآن سے بھی جڑ جائے گا اور متقی بھی بن جائے گا، تقوی بھی اسے مل جائے گا۔ اور یہی ظاہری بات ہے کہ ایک مسلمان کا مطمع نظر ہوتا ہے کہ یار ادھر میں پہنچ جاؤں اس مقام پہ کہ مجھے تقوی مل جائے، رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحان، یہ تو آپ نے رمضان روزوں کی فضیلت بات ارشاد فرمائی ہے۔ اب جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں ان کے متعلق کیا وعید ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں رمضان کا روزہ بغیر عذر شرعی کے چھوڑنا، ترک کرنا، ظاہری بات ہے کہ یہ سخت گناہ گاری کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرض کو چھوڑنا، اور یہ گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں میں سے، اور اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض سے، جیسے نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے کے اوپر مختلف قسم کی وعیدات جو ہے نا فرمائے گی، اور سب سے بڑی وعید اتنی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اور ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور کیا سخت چیز ہو سکتی ہے؟ تو یہاں بھی یہی ہے کہ رمضان کا اگر کوئی بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوگا اگر بغیر توبہ چلا گیا۔ تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا، دیکھیں جان بوجھ کے اگر روزہ چھوڑتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ گناہ گار ہوگا، توبہ لازم ہوگی اس کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کا کچھ نہیں ہے کہ یعنی وہ کافر ہو جائے یا ایسی چیز، اس کے اوپر حکم کوئی ایسا عائد نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایسا بندہ ہے کہ جو روزہ چھوڑتا ہے، جان بوجھ کے اس نے روزہ چھوڑا اور وہ روزہ چھوڑنے کو جائز سمجھتا ہے، یعنی کوئی جواز والی صورت نہیں بنتی، جائز سمجھتا، روزے کو فرض نہیں سمجھتا، ان معنی میں اگر روزہ چھوڑتا ہے تو پھر وہ چونکہ ایک فرض کا جو ہے وہ بنیادی جو عقیدہ ہے اس کے خلاف عقیدہ رکھ رہا ہے، اور اسلام کی بنیاد جو ہے نا، یہ جو چیزیں حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے، اس میں روزے کو بھی حضور نے بیان فرمایا، تو روزے کی فرضیت کا انکار کرنا گویا قرآن و حدیث کے حکم کا انکار کرنا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، لیکن ویسے جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خروج کا معاملہ نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب کچھ سوال ہیں، کیا بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں شریعت مطہرہ نے روزے کے حوالے سے ہمارے لیے جو ہے اور دیگر بھی جتنے بھی امور ہیں ان میں آسانیاں بھی رکھی ہیں۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے، دین کے حکم کے اندر مشکل نہیں ہوتی، دین کے حکم کے اندر حرج نہیں ہوتی۔ بھول ذری بات ہے انسان سے ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر شریعت پکڑ نہیں کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے، رفع عن امت الخطا والنسیان، میری امت سے خطا و نسیان کو اٹھا دیا گیا، یعنی اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ تو اگر جو ہے کوئی آدمی روزے کی حالت میں بھول گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے، اس نے سمجھا نارمل روٹین کے دن چل رہے ہیں، اس نے کوئی بھی ایسا کام کر لیا جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس نے پانی ہی پی لیا، تو ایسی صورتحال میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بھول کے اوپر روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ اب ایک الگ بات ہے، یہ ایک اسلام کا حسن بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی بندہ وہ آپ کے سامنے کھا پی رہا ہے، اب وہ بھول چکا ہے، آپ کو یاد ہے کہ رمضان ہے، اب کیا کریں؟ تو اس میں بھی بڑا جو ہے نا وہ اسلام کا حسن ہے کہ آپ فرمایا کہ اچھا اتنا پتہ ہے کہ اس کو بتاؤں گا اور یہ مان بھی جائے گا، اور بظاہر اس کی کنڈیشن بھی ایسی ہے کہ اگر اس کو بھائی صحت بھی ٹھیک ہے اس کی تو چلو ٹھیک ہے، پھر تو اب بتانا واجب ہو جاتا ہے کہ بتائے اس کو تاکہ وہ اپنا فرض پورا مکمل طور پہ کر سکے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اب اگلا بندہ پہلے کمزور ہے، اس کو اس لقمے سے روکا، ہو سکتا ہے کہ شام تک لقمہ لینے کے قابل ہی نہ ہو، تو مطلب جان ہی نہ نکل جائے، اس لیے اتنا کمزور آدمی ہے کہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا، ایسے کے لیے اسلام نے کہا کہ اب اس کو نہ بتائے، کھانے دے، ٹھیک ہے بھولا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ضیافت ہے۔
اچھا مفتی صاحب، آگے سوال یہ ہے کہ کیا مکھی، دھول یا اس طرح کا گرد و غبار اگر حلق میں چلا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں اس طرح کی کوئی چیز کہ جس سے عام طور پہ بچنا ممکن نہیں ہوتا. اب گرد و غبار ہے، آپ باہر نکلتے ہیں تو اب یہ تو نہیں کہ بالکل منہ بند کر کے نکلیں گے، یا آپ سانس بھی لیں تو اندر کوئی چیز چلے گی، چلیں آپ منہ کے اوپر کوئی انتظام کریں، ناک کے ذریعے کوئی چیز چلے گی. تو مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے بچنا ممکن نہیں ہے. گرد و غبار نارمل ہوتا ہی ہے. اب مکھی کا معاملہ بھی ایسے آ جائے تو اب بندہ کوئی اختیار میں تو نہیں ہے، مچھر چلا گیا، کوئی ایسی چیز جو ہے نا، بعض اوقات آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، کوئی اس طرح کی آپ ٹریول کر رہے ہیں اور اس میں یہ معاملہ ہو جاتا ہے اور آپ کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، اپنا قصد نہیں ہے، ویسے چلی جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز تھی جو اچانک منہ میں چلی گئی اور اب جو ہے نا وہ اس کو پھینک بھی سکتا ہے، باہر نکال بھی سکتا ہے، پھر اس کو جناب منہ میں تھوڑے رکھنے کے بعد پھر اس بعد خود جان بوجھ کے لے کے جاتا ہے، تو پھر احکام جدا ہوں گے. لیکن یہ والا جو معاملہ ہمارے نارمل اتفاقی طور پہ پیش آ جائے، اپنا کوئی ارادہ اور قصد نہیں تھا اور بغیر اپنے عمل کیسے ہوگا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے. اچھا مفتی صاحب، آگے سوال یہ ہے کہ کیا سرما یا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور آنکھوں میں ڈراپ وغیرہ اس کے متعلق؟ دیکھیں آنکھوں میں ڈراپس والا معاملہ اور یہ سرما لگانے والا معاملہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ سمجھانے کے قابل مسئلہ ہے. کئی افراد کو ہو سکتا ہے کہ میں کو سرمے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دوسرا ڈراپس کی طرف آؤں تو میں کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ کہ اچھا سرمے سے کیوں نہیں ٹوٹتا، اس سے جو ہے نا وہ کیوں ٹوٹ رہا ہے، اس میں کیا فرق ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصف اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ محبوب وہ ہیں کہ جو تمہارے لیے خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور طیب چیزوں کو حلال کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حلال حرام کرنے کا اختیار عطا فرمایا. یہ ایک چیز ہوگی. اب روزے کے جتنے بھی احکام ہیں، ہم نے شریعت کو مانا نا، تو شریعت کو مانا تو شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ یہ کام نہیں کرنے. ویسے ہم کھا پی سکتے ہیں عام حالت میں، لیکن روزے میں نہیں کھا، شریعت نے منع کر دیا. تو ہم شریعت کو مان رہے ہیں. اگر شریعت یہ کہتی کہ تم نے مغرب تک نہیں، عشاء تک تم نے روزہ لے کے جانا ہے، تو ہم مغرب کے بعد نہ کھاتے، عشاء کے بعد کھاتے. یعنی ہم شریعت کے مکلف ہیں اور یہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احکام بیان فرمائے. اسی طریقے سے اب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جائز رکھی، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس کی اجازت نہیں دی. جس کی اجازت دی بے شک کچھ اصول کو چھوڑ کہہ رہا ہوں، ہماری عقل کو چھوڑ کہہ رہی ہو، اور حکم تو فلاں جگہ پہ فلاں ہونا چاہیے. جیسے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان بھی موجود ہے، کہا کہ اگر ہم عقل کی پیروی کرتے ہوتے نا تو ہم موزے پہ جو مسح کرتے ہیں وہ نیچے مسح کرتے، اوپر نہ کرتے. حدیث میں آ گیا اوپر کرنا ہے تو ہم اوپر کرتے ہیں، جبکہ موزے تو نیچے سے گندے ہوتے ہیں، جب چلتا ہے بندہ نیچے سے گندے ہوتے ہیں. تو ہم حدیث کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم قرآن کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم شرعی احکام کے پیچھے چل رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما لگا کے بتا دیا. جب لگایا روزے کی حالت میں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بس اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا. یہ ہمیں حضور نے ایک حکم دے دیا. اب یہ ہے کہ دوسری طرف اسلام کا، شریعت کا ایک اصول موجود ہے کہ جو بھی منافذ معتادہ ہیں، یعنی ایسے قدرتی سوراخ ہیں کہ جن کے ذریعے سے معدے تک یا حلق سے نیچے چیز جا سکتی ہے یا دماغ پہ چڑھ جائے گی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ ایک اصول ہے. اب اس اصول سے ہٹ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی حالت میں سرما لگا کے بتا دیا کہ بھائی یہ اس اصول سے میں تمہیں اس کی اجازت دے رہا ہوں، یہ ہٹ کے. تو اب اس اجازت کو ہم نے مان لیا. اب بقیہ اصول اپنی جگہ پہ باقی رہے گا. اب ہم اگر غور کرتے ہیں تو آنکھوں کے اندر جو ہے نا وہ منفذ یعنی سوراخ موجود ہے، اور اس سوراخ کا تعلق حلق کے ساتھ ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر سرما کوئی لگاتا ہے یا کوئی آئی ڈراپس ڈالتے ہیں تو اس کی بعض اوقات کڑواہٹ جو ہے نا وہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے حلق میں پائی. تو سرمے کی اگرچہ محسوس ہوگی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ اس وجہ سے کیونکہ حدیث پاک میں اجازت اس کی دے دی گئی اور روزے کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لگا کے بتا دیا. دوسری چیزوں کی حضور نے کوئی اجازت نہیں دی، یعنی حضور نے کوئی ایسا نہیں کہ آب زمزم شریف ایسے جو ہے نا ڈال کے بتایا کہ ٹھیک ہے اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا، یا صرف سرمے کا اجازت. اب پتہ چلا کہ سرمے تک محدود رہا، صرف اصول میں سے وہ ایک چیز خاص ہو گئی ہے، اس کے علاوہ اصول اپنی جگہ باقی، حضور نے پورا اصول نہیں بدلا. تو اب یہ ہے کہ جو بھی منافذ معتادہ سے چیز جائے گی اس سے روزہ ٹوٹے گا. تو اب آنکھوں کے اندر بھی چونکہ منفذ ثابت ہے، جدید تحقیق یہی ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ حلق کے اندر چیز جا سکتی ہے. تو اب اگر کوئی آئی ڈراپس جو ہے وہ ڈالتا ہے روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اس میں یہ ہے کہ علماء کا اختلاف بھی اپنی جگہ باقی ہے. تو اگر کوئی ایسی خاص صورت موجود ہو جس میں کئی دفعہ آنکھوں کا وبا چل رہی ہوتی ہے، بیماری چل رہی ہے، اور اس کے بغیر چارہ کاری نہیں ہے، تو اب اس ایسی صورتحال میں اب اس کو یہ نہیں کہ ٹھیک ہے پورا دن کھاتا پیتا رہے تو جیسے چلے، ٹھیک ہے اپنے طور پہ وہ روزہ رکھ لے اور جتنی اس کو ضرورت ہے اتنی آئی ڈراپس بھی ڈال لے. یعنی ان علماء کے قول کے اوپر وہ عمل کر لے کہ جو اس کو منفذ نہیں مانتے، لیکن یہ کہ احتیاطاً پھر بعد میں ظاہری بات ہے دوسری طرف بھی قول موجود ہے تو وہ پھر بعد میں قضا بھی کرے. اچھا مفتی صاحب، آگے سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ڈرپ یا انجیکشن وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟
حتی الامکان بچنا چاہیے اس سے، کیونکہ اس میں بھی علماء کا اختلاف موجود ہے کہ آیا ڈرپ لگانے سے، انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. اچھا لیکن جید علماء، محقق علماء کی اکثریت اس طرف ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ منفذ کے ذریعے سے، کسی سوراخ کے ذریعے سے اگر کوئی چیز داخل ہوتی ہے معدے میں یا دماغ میں تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے. جی لیکن اگر منفذ کے ذریعے داخل نہیں ہوئی، مسام کے ذریعے داخل ہوئی، تو پھر جو ہے نا روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کی ایک اور مزید آسان آپ کو میں مثال دے دوں، وہ یہ ہے کہ فقہا نے بالاتفاق یہ مسئلہ ذکر کیا کہ اگر سانپ، بچھو یا ایسی کوئی چیز وہ ڈنگ مار جائے، اور وہ ظاہری بات ہے کہ ایک لیکوڈ کی صورت میں زہر اس کا جسم کے اندر جاتا ہے، اور وہ اپنے دانتوں کو جو ہے نا وہ اندر چبوئے گا اور اس کے اندر سوراخ کر کے اپنے زہر کو اس کے اندر چھوڑے گا، تو اب اس پہ تمام فقہا کا اتفاق ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کی وجہ یہ ذکر کی کیونکہ اس میں کسی سوراخ کے ذریعے معدے تک نہیں چیز پہنچ رہی، بلکہ اگر پہنچ بھی رہی تو اس کا اثر پہنچ رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ مسام کے ذریعے سے وہ اثر پہنچ رہا ہے، سوراخ کے ذریعے سے نہیں پہنچ رہا. تو اسی طریقے سے ٹیکے کا معاملہ ہے، چاہے وہ رگوں کے اندر لگایا جائے، چاہے وہ گوشت کے اندر لگایا جائے، باہر صورت اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس وجہ سے کیونکہ سوراخ کے ذریعے سے جو ہے نا وہ چیز اندر داخل نہیں ہو رہی. ہاں اگر کوئی خاص ایسا علاج اور طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں بعض ایسے طریقے علاج ہوتے ہیں کہ اب معدے میں دوا پہنچانی ہے تو وہ کئی دفعہ سوراخ کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور ٹیکا وہ سرنج جو ہے نا اس انداز سے داخل کرتے ہیں کہ وہ بالکل پیٹ کی حد تک جو ہے نا وہ جاتا ہے، اور اس کے اندر جا کے وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے اور دوا پھیلائی جاتی ہے جو اس کے اندر رکھی جاتی ہے. تو ایسی صورت اگر ہوگی تو خاص ایسے ٹیکے کے حوالے سے کہا جائے گا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نارمل جو ڈرپ اور انجیکشن کا معاملہ اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خون ہوتا ہے یہ اگر دینے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ دیکھیں اندر ضرورت اگر خون دیتے ہیں تو وہ جائز ہے، بغیر ضرورت تو دینے کی اجازت نہیں ہے. ضرورت اگر خون دیا اس کی اجازت ہے. اب اگر اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا اس کے حوالے سے جواب یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ جو ہے نا یعنی خون دینے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ایک تو نا لگوانا، تو لگوانے والا معاملہ سیدھا سیدھا وہ ٹیکے اور انجیکشن والے کی طرح ہو گیا معاملہ، جیسے وہ خون داخل ہو رہا ہے اسی طریقے سے وہ جو ہے نا دوا داخل ہوتی ہے ٹیکے کے اندر، اور اسی طرح ڈرپ کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ لیکوڈ آپ کے اندر جا رہا ہے، لیکن وہی اس میں تفصیل ہوگی جو عرض کی ہے. ایک ہے خون دینا، تو خون اگر ضرورتاً کسی کو دیتے ہیں وہ جائز ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسے کوئی چیز جو ہے نا وہ باہر نکلنے سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ وہ خاص صورت ہوتی ہے جب جو ہے نا جان بوجھ کے کوئی قے کرتا ہے اور منہ بھر کے ہوتی ہے تو وہ خاص صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے، وہ صرف ایک صورت بنتی ہے اس لحاظ سے. ورنہ کوئی چیز اگر انسان کے بدن سے باہر نکلتی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوتا. ہاں یہ اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر خون دے رہا ہے اور اگلے کی کنڈیشن ایسی ہے کہ یہ روزہ ہی مکمل نہیں کر سکے گا اگر خون دیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ خون نہ دے، کوئی اور خون دے لے یا کوئی اور انتظام کر لیا جائے. پھر اس صورت میں اس کا یہ خون دینا مکروہ قرار پائے گا کیونکہ یہ روزے کی تکمیل کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے. اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اندر ضرورت کو خون دینے کی اجازت والی صورت بھی تھی تو اب خون دینا بھی جائز ہوگا اور اس کی وجہ سے روزے میں بھی کسی قسم کی کراہت نہیں آئے گی. اچھا مفتی صاحب آگے سوال یہ ہے کہ کیا غیبت، جھوٹ یا اس طرح کے گناہ کرنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ دیکھیں گناہ کرنے کے حوالے سے یہ اصول ذہن میں رکھیں، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا. اب یہ جو آپ نے گناہوں کا جو ذکر کیا ہے، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ایسے جو گناہ ہیں تو ان کی وجہ سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں یہ ہے کہ روزے کی نورانیت، روزے کی جو برکات اور روزے کا جو مقصد ہے کہ تقوی حاصل کرنا، ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر رکاوٹ آئے گی اور نورانیت فوت ہو جائے گی. یہ نشے کے حوالے سے حقہ یا سگریٹ وغیرہ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ نشہ تو جدا ایک چیز ہے، حقہ، سگریٹ، یہ نشے اگرچہ منشیات کے اندر ان معنی میں اس کو شامل کر لیتے ہیں تو یہ وہ والا نشہ جو ناجائز اور حرام ہے اس کے اندر نہیں آتا. تو حقہ، سگریٹ، یہ اگر کوئی جو ہے نا وہ اس کے کش لے گا تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دھواں جو ہوتا ہے نا اس کو اگر کوئی خود کھینچتا ہے اپنے اندر، جیسے بعض کا سٹیم لیتے ہیں تو بھاپ لی، خود کھینچی، ایک ہے نا جو گرد و غبار کا ہم نے مسئلہ بیان کیا تو خود ہی بس وہ آ رہا ہے، اب خود نہیں کھینچ رہا، اس میں مسئلہ نہیں، اس سے بچنے ہی ممکن نہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ اب جہاں پہ کھینچنے والا معاملہ ہے، یہ نہ کھینچتا، یہ تو اس کے اختیار میں تھا، تو یہ جو بھاپ جیسے لے رہے تو خود کھینچتے ہیں. سگریٹ اب وہ پی رہا ہے، نہ پیے بھائی، اب پی رہا ہے تو وہ خود جو ہے نا اس کے دھوئیں کو اندر لے کے جا رہا ہے، حقے کے دھوئیں کو اندر لے کے جا رہا ہے، تو اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا روزہ ہونا یاد تھا، اب کھانا کھا یا پی لیا، کچھ پی لیا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ ظاہری بات ہے کہ اگر اسے پتہ ہو کہ میں روزہ دار ہوں اور پھر بھی وہ جان بوجھ کے کھانے پینے والے معاملات کر رہا ہے یا ایسا معاملہ کرتا ہے جس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، جی تو روزہ اس کا ظاہری بات ہے ٹوٹ جائے گا. توبہ بھی لازم ہوگی اگر بغیر عذر شرعی ایسے کیا تو، اور بعض صورتوں میں تو کفارہ بھی لازم ہوگا. اگر کلی کا پانی حلق کے اندر چلا گیا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟
دیکھیں کلی کرتے ہوئے اسے یہ یاد تھا کہ میں روزے دار ہوں. بعض اوقات ذہن سے نکل جاتا ہے کہ میرا روزہ ہے بھی یا نہیں ہے. وہ نارمل حالات سمجھ رہا تھا, تب تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, اس کو روزہ دار ہونا یاد ہی نہیں ہے. ایک ہے اس کو روزہ دار ہونا یاد ہے, وہ اپنی طرف سے بس ویسے جو ہے نا اس نے کیا تو اچانک پانی نکل گیا اندر. اور دوسری طرف یہ ہوا, یا پھر یہی مسئلہ پیش آ سکتا ہے کسی نے پانی کے اندر غوطہ لگایا اور اب کیا ہے کہ اس کو پتہ بھی ہے میں روزے سے ہوں, پھر بھی غوطہ جب اس نے لگایا تو اس کا پانی چڑھ گیا دماغ کی طرف اور اچانک جو ہے نا اس کو حلق کے اندر اس طرح محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ نیچے اتر گیا. اب یہ جو صورتیں ہیں یہ بھولنے کی نہیں ہیں, بھولنے کے حوالے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یہ ہے اس سے غلطی ہوئی ہے, یعنی اس نے کامل احتیاط نہیں کی, اس بے احتیاطی کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ اندر نکل گیا, تو اندر چلا گیا پانی. تو ایسی صورتحال میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا ماشاء اللہ مفتی صاحب آپ نے مسائل کو بیان کیا, اللہ پاک ہمیں مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ارشاد فرمائیں ہم روزوں کی قدر کیسے کریں, رمضان المبارک آیا ہوا ہے, ہم اس کی قدر کیسے کریں؟ دیکھیں رمضان المبارک کی قدر کے حوالے سے یہ چیز عرض کروں گا کہ ہمیں پہلے تو چاہیے کہ جو اس کی بنیادی تیاری ہے رمضان سے پہلے ہم کر لیں. جیسے جو اس حوالے سے کچھ کتب ہیں وہ کتابیں پڑھ لی جائیں, رمضان کی برکتیں کیا ہیں وہ برکتیں پڑھ لی جائیں, رمضان کے فضائل احادیث میں کیا ہیں وہ پڑھ لیے جائیں, روزے کا مقصد کیا ہے اس کو پڑھا جائے. یعنی رمضان کے آنے سے 10-15 دن پہلے پوری اس کی تیاری کر لی جائے, اگر اس کو پتہ ہو کہ آگے چیز آنے والی کیا ہے, کیا جو ہے نا مہینہ برکتوں والا آنے والا ہے, اس میں میں نے کرنا کیا کیا ہے, میرا شیڈول کیسا ہونا چاہیے, میں نے کیسا جدول بنانا ہے, یہ ساری اس کو چیزیں پتہ ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ کسی ایک بزرگ شخصیت نے آنا ہو تو محفل ہو رہی ہو تو وہ پہلے اشتہار لگ جاتے ہیں مہینہ پہلے, اور لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اچھا جی 4 دن رہ گئے ہیں, اچھا 3 دن رہ گئے ہیں, اچھا جی 2 دن رہ گئے, اور آج ہی آنا ہے, ابھی جی 5 منٹ بعد آنے والے, ایک انتظار ہوتا ہے. تو ایسی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے سے گویا جو ہے نا وہ ایک تیاری شروع کر دے کہ یار بس مہینہ آنے والا ہے, یہ جی 10 دن رہ گئے, جی 9 دن رہ گئے, اور پھر اس کے مطابق اس نے ایک جدول بنایا ہوا کہ پڑھے. اچھا حضور علیہ السلام نے رمضان میں تلاوت قرآن حضور کیا کرتے تھے, اچھا کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے. اچھا حضور علیہ السلام دیگر مہینوں میں جو التزام فرماتے تھے عبادات کا, ان سب سے زیادہ ترجیحی بنیادوں پہ التزام حضور علیہ السلام عبادات کا یہ رمضان میں فرمایا کرتے تھے. اچھا اعتکاف بھی حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے. یوں عبادات کا جو ہے نا وہ فوکس کرے اور پڑھے کہ یار حضور نے کیا کیا کام کیے ہیں, اب اس کے مطابق اپنا جدول بنائے. ہو اگر توفیق تو بندہ اعتکاف جو ہے نا وہ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو سعادت پائے. پھر اس کے علاوہ ہر سال ہو تو بہت اچھی بات ہے, کم از کم پورے مہینے کے اعتکاف کی ایک پوری زندگی میں ایک دفعہ ہو جائے, یہ بھی حضور علیہ السلام سے ثابت ہے. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عبادات حضور علیہ السلام نے کی ہیں اس کو اپنے اس رمضان کے شیڈول کے اندر سیٹ کرنے کی کوشش کرے. تلاوت کے لیے مخصوص کر لے وقت, رمضان کے مسائل سیکھنے کے لیے مخصوص کر لے وقت, علماء کے بیانات سننے کے لیے مخصوص کر لے وقت, دین سیکھنے کے لیے مخصوص کر لے وقت. اس طریقے سے اپنا وہ پورا جدول بنا لے, پھر ایک اپنے سونے اٹھنے کا شیڈول جو ہے نا مختص کر لے. پھر دیکھیے گا جب اس انداز سے رمضان گزرے گا, اس کو جب برکتیں ملیں گی نا خود, تو اس کو خود لگے گا یار رمضان واقعی بڑی قدر والا ہے. اور جس نے ایسا رمضان گزار لیا نا اس کو اتنی واقعی قدر و منزلت کا معلوم ہو جائے گا برکتیں پا کے, وہ پورا سال پھر انتظار کرے گا. یار اب پہلے تو گنتی تھی نا کہ 15 دن سے 14 دن رہ گئے, 13 دن رہ گئے, اس طرح گنتی اس نے 15 دن پہلے شروع کی تھی. یوں رمضان گزارے گا تو یقین مانے کہ وہ بندہ پھر 11 مہینے سے گنتی شروع کرے گا, یار اب 11 مہینے بعد دوبارہ آنا ہے رمضان میں, تو وہ اس کے مطابق پھر جو ہے نا وہ چلے گا. تو جی ہاں ویورز, ماشاءاللہ مفتی صاحب نے رمضان المبارک کی قدر و منزلت کے حوالے سے ہمیں درس دیا. اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے دلچسپ باتیں. ہم مفتی صاحب سے کچھ ایسے سوال کریں گے جو ان کو پتہ نہیں ہوں گے, تو ہم نے وہ اپنے پاس لکھے ہوئے ہوں گے. تو ہم نے مفتی صاحب سے کچھ ایک جملہ پوچھنا ہے, ایک ورڈ پوچھنا ہے, مفتی صاحب نے وہ پورا جملہ ایک بنانا ہے. آئیے ہم مفتی صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ سے پہلا سوال ہے لیڈر, اس پہ جملہ بنائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. سبحان اللہ. خوشبو, حضور علیہ السلام کو خوشبو پسند تھی. گاڑی, گاڑی انسان کی ضرورت ہے. اللہ. سرما, سرما لگانا حضور علیہ السلام کو سنت. سبحان اللہ. خاک, آپ شعر بھی بنا سکتے ہیں. شعر کا اتنا وہ جو ہے نا ذوق نہیں ہے اور وہ آتے بھی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اس پہ خاک کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
روضہ اقدس کی خاک پوری دنیا کی جو خاک ہے اس سے جدا ہے اور فضیلت والی ہے. مسافر، سارے دنیا میں آنے والے مسافر ہیں. زلفیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی قربان. عشق، سب کچھ عشق مصطفیٰ میں. اللہ اکبر. آنکھ، آنکھوں نے حضور کو نہ دیکھا تو کیا دیکھا. اللہ. کتاب، دنیا کی سب سے عظیم کتاب کتاب اللہ. اللہ. محراب، محراب سے مراد آپ کی یہ والا محراب ہوتا ہے یا دو محراب ہے نا؟ آپ کی کون سی محراب مراد ہے؟ مسجد کا محراب. محراب جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسجد نبوی شریف کا محراب، اس جیسا محراب نہیں دیکھا. اللہ. آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ یہ تو ایک بنیادی اگر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو آگے ہم جائیں گے نہیں. ہاں اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جو ہے نا وہ بات کریں اس دور حاضر میں، دور حاضر میں، یعنی میں اپنے اس لحاظ سے یہ نہ سمجھے کہ میں مرید ہوں تو اس وجہ سے بات کر رہا ہوں. میں نے بہت بڑوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور قربت بھی ہوئی، لیکن قبلہ امیر علیہ سنت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ میرے پیر و مرشد بھی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کافی قریب سے بھی دیکھنے کا موقع ملا، اور پھر گفتگو جو ہم چینل پہ سنتے ہیں اور جو یعنی ظاہر ہے اور جو باطن دیکھا اور جو خلوت دیکھی وہ بھی اس طرح. اللہ. پسندیدہ کتاب کون سی ہے آپ کی؟ ایک تو کتاب جاری بات ہے قرآن پاک ہے ہی ہے. جی جی. اس کے علاوہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاص کتاب بتانی ہے. جی جی. فتاوی رضویہ شریف. اللہ. کس جگہ جانے کو سب سے زیادہ دل کرتا ہے؟ مدینہ. اللہ اکبر. کھانے میں کیا پسند ہے؟ آپ کی سب سے فیوریٹ ڈش کون سی ہے کھانے میں؟ بریانی. اللہ. یہ تو سب کی ہوتی. دارالفتہ سب میں کی نہیں ہوتی، سارے کھا بھی نہیں سکتے. اللہ. دارالفتہ میں آنے والے کوئی ایسے سائل جس نے آپ کو حیران کر دیا ہو؟ حیرانی ہوتی رہتی ہے بعض کوئی اوقات. ایک حیران کن واقعہ. ایک سائل آئے نہیں تھے، ان کا سوال آیا تھا. اللہ. بعض اوقات ہمارے سائلین کے سوالات بڑے عجیب ہوتے ہیں، اس پہ حیرانی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ حیرانی کہ یار ایسے بھی لوگ سوچتے ہیں. سوال اس طرح کا تھا کہ پچھلے دنوں میں نے جو ہے نا وہ اپنے طلباء کو وہ ایک شیئر کیا تھا. میں نے کہا یہ دیکھو یہ ایسا سوال یہ تھا کہ بھئی موبائل جو ہے نا وہ انہوں نے ٹیبلٹ خریدا تھا، تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ میں نے ٹیبلٹ لیا اور وہ ٹیبلٹ میں نے جس موبائل سے آن لائن جو ہے نا میں نے آرڈر کیا تھا اور اس کے ذریعے سے میں نے پیسے بھیجے تھے، وہ جو موبائل تھا نا وہ چوری کے چارجر سے چارج تھا. تو وہ چوری کے چارجر سے چونکہ چارج تھا اور اس سے میں نے ٹرانزیکشن کی تھی، پیسے ادھر بھیجے تھے اور اس کے ذریعے ٹیبلٹ آئے، تو اب ٹیبلٹ حلال ہوگا یا حرام؟ تو یہ ابھی پچھلے دنوں ایسے کئی سوالات آتے رہتے ہیں. اگرچہ ایسے جو افراد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عافیت عطا فرمائے، بعض اوقات آتا ہے کہ یار وہ ان کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں، شیطان بھی بعض اوقات جو ہے نا وسوسے دلاتا ہے. تو لیکن ایک یہ سوال بڑا عجیب سا تھا نا، تو اس پہ جب یہ پڑھا تو مجھے ہنسی آ گئی خود. نے کہا یار یہ دیکھو یہ کیسا سوال ہے عجیب سا. جی جی. کرنے والوں نے سوال مفتی حسان صاحب سے ان سے بھی کر دیا تھا کہ دنیا میں نیٹ ہوتا ہے، عام طور پر نیٹ کے بغیر نہیں رہا جا سکتا، تو کیا جنت میں بھی نیٹ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں نا ایسے جو سوالات ہوتے ہیں نا وہ کرنے نہیں چاہیے. جی. یہ سائل کے آداب میں سے ہونا چاہیے، جو ضرورت کا مسئلہ درپیش ہو وہی کرنا چاہیے، بلا وجہ ادھر ادھر کے سوال نہیں کرنے چاہیے. جیسے قبلہ استاد محترم مفتی ہاشم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ فیضان مدینہ میں تھا، غالباً لاہور کا ہی واقعہ بیان فرما رہے تھے. تو فرماتے ہیں کہ اب نماز کا ٹائم تھا، جماعت ہونے والی تھی، وضو کیا، اب ایک بندہ ساتھ ساتھ ہے کہ حضور میں نے مسئلہ پوچھنا ہے حسن کا نماز کے بعد. تو وہ کہتے وضو بڑا ضروری مسئلہ ہے. اچھا. تو حسن فرمایا کہ شاید کوئی واقعی ضروری مسئلہ ہو. تو حسن فرمایا جی فرمائیں. تو اس نے کہا جی فرعون کی نانی کا کیا نام تھا. اب بات ہے کہ بھائی کوئی پہلی اس نے کہیں سنی ہوگی تو اس نے جا کے یہ سوال کرنا، یہ ضروری سوال تھوڑی ہے. تو سائلین کی بھی سوالے سے تربیت ہونی چاہیے کہ کون سا سوال کرنے والا ہے کون سا نہیں. کل بھی مجھے ایک جو ہے وہ عالم ہے انہوں نے سوال کیا، تو
سوال اسی طرح کا تھا فلاں کا کیا ہے، فلاں کا رشتوں کے حوالے سے کچھ ایسا تھا. میں نے کہا کہ شرعی مسئلہ ہو تب تو ہم اس کے اوپر اتنا وقت صرف کریں. اب رمضان کے اندر پہلے ہی مصروفیات اتنی بڑھ جاتی ہیں. ابھی میں آتے ہوئے جو ہے نا وہ اپنے ساتھ والوں کو بتا رہا تھا کہ روز کے تقریباً واٹس ایپ پہ جو میں جوابات دے رہا ہوں، جو شرعی مسائل کا جوابات دے رہا ہوں، تقریباً 200 سے 250 یا اس سے زیادہ. اب اس کے دوران کوئی بندہ آ کے سوال کرے جی اچھا جی فلانی کی نانی کا کیا نام تھا، فلانے کا یہ تھا، اب بندے کو غصہ ہی آئے گا اس ٹائم کہ یار اس کا ضروری مسئلہ ہے نہیں، اور جن کے ضروری مسئلے ہیں ادھر سے الجھا کے ادھر ہم پھنسا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو ہے نا تو تربیت ہونی چاہیے کہ میں کون سا سوال کرنا. ان سے بھی اسی طرح کا سوال تھا. میں نے ان کو کہا جو بندہ ایسا سوال کرے آپ اس سائل کی تربیت کریں، یہ ہمارا حق بنتا ہے اور ہمارا فرض بھی، ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اس کی تربیت کریں تاکہ آئندہ وہ کسی کا ٹائم برباد نہ کرے. اس کو بتایا جائے کہ دیکھیں یوں جو پہلیاں ہیں اس کے اندر ٹائم برباد نہ کریں، اپنے جو فرض علوم ہیں ان کو سیکھنے کی طرف آئیں. نماز کے مسائل ہیں، روزوں کے مسائل ہیں، تو ان چیزوں کو سیکھا جائے اور جو اپنے لازم عبادات ہیں ان کی طرف آئیں، نہ یہ کہ جو ہے نا وہ بے تکیر جو فضول قسم کی باتیں ان کے اندر لگیں. اچھا، لوگ آپ سے زیادہ کس حوالے سے سوال کرتے ہیں؟ چونکہ موضوع جو ہے وہ ہمارا فقہی حوالے سے ہوتا ہے، شرعی مسائل کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اگرچہ جیسے شریف الحکم جدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے فتاوی شارح بخاری کے اندر بھی، آپ نے فرمایا کہ پہلے افتاء ہوتا تھا تو فقط جو ہے نا وہ فقہی مسئلہ پوچھا جاتا تھا. اب افتاء کے اندر تاریخی مسئلہ بھی پوچھا جائے گا، حدیث کا مسئلہ بھی پوچھا جائے گا، تفسیر کا مسئلہ بھی. نہیں، ہمارا اب افتاء وہ تمام کے تمام جتنے بھی دین کے شعبے سمجھے جاتے ہیں اس تمام متعلقہ مسائل کے حل کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ افتاء ہے. تو اس لیے مجموعی طور پہ تو سارے مسائل پوچھے جاتے ہیں، لیکن جو بنیادی طور پہ ہوتے ہیں وہ شرعی اور فقہی مسائل جو ہے نا اس نوعیت کے مسائل پوچھے جاتے ہیں. اللہ. تو جی ہاں ویورز، آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے ہمیں روزوں کے متعلق اس کی قدر، اس کی منزلت کے حوالے سے ہمیں درس دیا. اللہ پاک ہمیں روزوں کی قدر، رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مفتی حضرت علامہ مولانا حقان مدنی اتاری صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا. جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب. آخر میں آپ ہمارے KLS پروڈکشن کے حوالے سے کچھ تاثرات ارشاد فرمائیں اپنے ہمارے ویورز کو. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا لگا یہ سیٹ اپ، اس طرح کا انتظام ہونا چاہیے کہ جس میں علماء کو پروموٹ کیا جائے اور دین کی خدمت کا جذبہ زیادہ سے زیادہ جناب ہم کے اندر شعور بیدار کیا جائے اس کا. تو یہ اچھی کاوش ہے. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان بہار رمضان، رمضان